آپ کے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، آپ کے دوست چھوٹ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نوازتے ہیں یا نہیں؟ زیادہ کامن تھا وہاں پہ ڈرنکنگ، شراب پینے کو وہاں پہ فریڈم سمجھا جاتا تھا۔ فریڈم کے نام پہ لڑکیوں کو، عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ان فیکٹ کئی کیسز میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان بچوں کے فادر آخر ہیں کون۔ کسی اور دوسرے ریلیجن سے اسلام کو قبول کرنا آسان نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس میں آنے والے چیلنجز، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، آپ کے دوست چھوٹ جائیں گے، جاب اپارچونیٹیز، کریئر، یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نوازتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے شو الفیہ امین کے ساتھ۔ اس کہانی میں یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ ایک سیکولر فیملی میں پیدا ہوئی، ایک ایسی سوسائٹی تھی جو کہ کافی زیادہ سیلفش تھی، خود غرض تھی اور مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ کرسچینٹی میرے اور میرے گھر والوں کے لیے صرف ایک کلچر ہوا کرتا تھا، نہ کہ ریلیجن۔ میری فیملی میں کبھی بھی بلیف سسٹم کو لے کے کوئی ڈسکشن نہیں ہوا۔ مجھے لگتا تھا یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے کوئی اور ہی دنیا ہے جو زیادہ اسپریچول ہے۔ محض صرف 12 سال کی عمر میں یہ جان گئی تھی کہ یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل فنا ہو جائے گی۔ ویسے آپ نے یہ بات کس عمر میں سمجھی اور جانی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں چرچ جایا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے جانا چھوڑ دیا اور میں دوسرے ریلیجنس کو ڈھونڈا کرتی تھی۔ لیکن اسلام کے بارے میں تو میں نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کچھ خاص میں جانتی تھی۔ جاپان میں میری سٹڈیز چل رہی تھیں اور ملیشیا میرا آنا جانا چلتا تھا، اور ملیشیا سے ہی مجھے اسلام میں آنے کا انوائرمنٹ ملا۔ جاپان میں تو میری نارمل مٹیریلسٹک لائف سٹائل تھا، اور ملیشیا میں آنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ لائف اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور مجھے کچھ الگ ہی محسوس ہوا۔ ملیشیا میں کچھ ایسا فیل ہوا جو کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں فیل نہیں کیا، اور وہاں جا کے میں نے یہ سمجھا کہ انسانیت نہیں رہی ہم میں، نہ رشتے رہے، نہ دوستی رہی۔ میں جس کلچر میں پلی بڑھی یا جس سوسائٹی میں پلی بڑھی، وہاں پہ کچھ رولس ہوا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اگر میں اس کلچر کو، ان کے رولس کو فالو کروں گی تو ہی وہاں کے لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ کامن تھا وہاں پہ ڈرنکنگ، شراب پینے کو وہاں پہ فریڈم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ سب مجھے کبھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے کچھ مسلمان دوست بنے، اور دھیرے دھیرے مجھے اسلام اچھا لگنے لگا، دھیرے دھیرے میں اسلام کے بارے میں جاننے لگی۔ اسپریچویلٹی کو میں کافی زیادہ ایکسپلور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ خاص مجھے مل نہیں رہا تھا۔ ملا تو تھوڑا سا بدھزم، تھوڑا ہندوازم، تھوڑا کرسچینٹی، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ادھورا تھا۔ جب مجھے اسلام کے بارے میں پتہ چلا تو سب سے اچھی چیز مجھے اسلام کے بارے میں یہ لگی کہ اسلام میں فیشنیبل چیزیں نہیں ہیں، بہت سمپل ہے، بہت کلیئر ہے۔ اسلام میں فالتو چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت ساری ویلیوز دی ہیں، اور وہ ویلیوز ہیں جو مجھے کہیں نہیں ملی، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ ہی کسی سوسائٹی میں، نہ ہی کسی اور انوائرمنٹ میں۔ اور رہی بات میری سوسائٹی کی یعنی کرسچینٹی کی، تو کرسچینٹی اپنا مقصد کھو چکی ہے۔ کرسچینٹی میں کچھ خاص نہیں رہا، اور سب سے زیادہ برا اور خراب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح عورتوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، انہیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا تھا۔ میرے کلچر میں عورتوں کی کوئی خاص عزت نہیں، اور دوسری طرف اسلام میں عورتوں کو کافی زیادہ سیف اور محفوظ رکھا جاتا تھا، اور یہی بات مجھے سب سے اچھی لگی اسلام کی۔ اسلام میں عورتوں کی بہت زیادہ عزت ہے، ہر فیلڈ میں، ہر طرح سے۔ ویسٹرن سوسائٹی میں فریڈم کے نام پہ لڑکیوں کو، عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح عورتوں کو یا لڑکیوں کو، جس طرح عورتوں کے اور لڑکیوں کے باڈی پارٹس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پریشر رہتا ہے فریڈم کے نام پر۔ اور دوسری طرف اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بہت لحاظ اور تمیز کے دائرے میں ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن کلچر میں فادر لیس فیملیز گرو ہوتی ہیں، 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں، فادر ہوتے نہیں ہیں، ڈائیورسز ہو جاتے ہیں، فادر ہوتے ہیں تو اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں اٹھاتے ہیں، اکثر باپ چھوڑ جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان
فیکٹ کئی کیسز میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان بچوں کے فادر آخر ہیں کون۔ پھر اسلام میں رشتوں کی بہت زیادہ قدر ہے، چاہے وہ آپ کے ماں ہوں، باپ ہوں، بھائی بہن، رشتے دار، دوست یا کوئی بھی۔ اسلام کے بارے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اسلام ایک سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم جو انسان کو لائف کو ایزیلی جینے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اللہ حقیقت ہے اور یہ سب کچھ سچائی ہے۔ کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو کچھ مجھے محسوس ہوتا تھا اسپرچویلٹی کو لے کے، جو کچھ کمی مجھے محسوس ہوتی تھی، وہ سب اسلام میں آ کے میرے سب کلیئر ہو گئے۔ یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ ریلیجن یعنی اسلام۔ یہ ایک بہت قیمتی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے۔ مجھے اسلام میں بہت سکون محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ ہاں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی طرف سے بیسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سدھار سکیں۔ حالانکہ ریورٹ ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت سی مشکلات میرے سامنے آئی ہیں، جیسے کہ جاب اپارچونیٹیز کافی زیادہ کم ہو گئیں، رشتے دار چھوٹ گئے، دوست چھوٹ گئے، اور ان سب کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم دوسرے کے فیک کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالتے ہیں۔ بہتر جاب اپارچونیٹیز، نئے لوگ، نئے دوست اور نئے رشتے دار اس طرح کے لوگوں سے بھی ملواتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حیرت انگیز کہانی ہے جس میں اس شخص کی باڈی پیرالائزڈ ہو گئی اور اللہ اکبر کہتے ہی اس کی باڈی ریلیز ہو گئی، یعنی کمپلیٹلی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یہ شخص تھا اسلاموفوبک، اس کو اسلام سے تھی نفرت۔ تو پھر ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا اور کیا اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوا؟ یہ جاننے کے لیے اس زبردست کہانی کو دیکھنا نہ بھولیں۔